بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب پر، فیس بک پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں طارق متین ہوں۔ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کو فی الفور رہا کرنے کا حکم دیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس اطہر بن اللہ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی حکم دیا کہ ارشد شریف کی حفاظتی ضمانت عدالت منظور کر رہی ہے، اور ڈاکٹر شیریں مزاری کے کیس میں جوڈیشل انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت تحقیقات کرے گی کہ ڈاکٹر شیریں مزاری جو ہیں انہیں گرفتار کس طرح سے کیا گیا، یہ کام کیوں ہوا۔ عدالت کا یہ تحقیقات کا حکم دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ عدالت اس سے درست نہیں مانتی، اسی لیے عدالت نے فوری رہائی کا بھی حکم دے دیا۔ آئی جی اسلام آباد نے عدالت میں کہا کہ وہ آج ہی چارج سنبھال کر آئے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ کیا ہوا، لیکن اس سے پہلے آج 5:24 پر اسلام آباد پولیس کے ٹویٹر ہینڈل سے کہا گیا ڈاکٹر شیریں مزاری was arrested by female police officers as per the law on the request of the anti-corruption department. News of any mishandling is baseless. تو اسلام آباد کی جو آئی جی کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ ان کے محکمے کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ صاف طور پر بتا رہا ہے کہ انہیں سب پتا تھا، وہ عدالت میں غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ ارشد شریف کے کیس میں 5 مقدمات ہو گئے، اور پھر پتہ یہ چلا کہ ان کی تعداد 2 درجن کے قریب پہنچ چکی ہے۔ ارشد شریف اور صابر شاکر دونوں کے کیس میں یہ کیا گیا ہے، نامعلوم افراد کی جانب سے یہ مقدمات درج کروائے گئے ہیں۔ سامنے کچھ لوگ ہیں اور پیچھے نامعلوم افراد ہیں جو یہ مقدمات درج کروائے گئے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں مزید سامنے آ جائیں گی۔ ڈاکٹر شیریں مزاری تکلیف دہ مناظر تھے جب عدالت پہنچی، بتا رہی تھی کہ انہیں کس طرح سے گرفتار کیا گیا، گھسیٹا گیا، گاڑی سے اتارا گیا، تشدد کیا گیا۔ اور ڈاکٹر شیریں مزاری نے کہا کہ مجھے جنہوں نے گرفتار کیا تھا، میں نے ان سے وارنٹ مانگا، وارنٹ نہیں دیے۔ میں نے ان سے پوچھا کس کے کہنے پر گرفتار کر رہے ہو، تو ان کا کہنا تھا کہ خاتون اہلکار نے کہا کہ یہ گرفتاری رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف کے کہنے پر کی جا رہی ہے۔ یہ ڈاکٹر شیریں مزاری کا بیان ہے۔ اس کے بعد ایک بونگی ہمیں سنائی ہے، میں ذمہ داری کا بتا رہا ہوں، ایک بونگی ہمیں سنائی ہے فضل الرحمان نے پشاور میں اپنے جلسے میں۔ یہ تحفظ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرمت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان کے تحت پہلے کراچی میں جلسہ کر رہے تھے، پشاور میں جلسہ۔ وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان جو ہے وہ اینٹی امریکہ ہونے کی بات کرتا ہے۔ اول تو عمران خان نے اینٹی امریکہ ہونے کی بات نہیں کی، دوسرا کہا کہ عمران خان یہ بھی کہتا ہے کہ امریکی صدر نے فون کیوں نہیں کیا جو بائیڈن نے، اس لیے نہیں کیا کہ عمران خان نے پاکستان کے امریکہ میں سفارت خانے کو ٹرمپ کے الیکشن کے لیے پولنگ آفس میں بدل دیا تھا، وہاں سے ٹرمپ کی مہم چلائی جا رہی تھی، اس لیے ایسا ہوا۔ فضل الرحمان کی اس بونگی کا ثبوت یہ ہے کہ ٹرمپ نے امریکی انتخابات میں جو عہدہ سنبھالا کامیابی کے بعد، وہ تاریخ تھی جنوری کی 20 جنوری 2017، اور 28 جولائی اس کے بھی 6 مہینے کے بعد، 7 مہینے کے بعد میاں نواز شریف وزارت عظمیٰ کے منصب سے عدالت کے حکم پر اتارے گئے۔ تو فضل الرحمان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ میاں نواز شریف کے دور میں ہوا تھا۔ اس کے بعد شاہد خاقان عباسی وزارت عظمیٰ کے منصب پر تھے، اور پھر عمران خان آئے تھے نگراں حکومت کے بعد۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ٹرمپ کے لیے جو امریکہ میں پاکستان کا سفارت خانہ ہے اسے پولنگ آفس میں بدل کر رکھ دیا تھا، ہمارا سفارت خانہ پولنگ ایجنٹ کا کام کر رہا تھا، یہ فضل الرحمان نے کہا۔ تو پاکستان کے سفارت خانے پہ الزام، پاکستان پہ الزام، پاکستان کے سفارتکاروں پہ الزام، اور الزام لگایا فضل الرحمان نے میاں نواز شریف پہ، اور سامنے بیٹھا ہوا ہزاروں کا مجمع جو ہے وہ اس پر تالیاں بجا رہا تھا فضل الرحمان کی گفتگو پر۔ یہ اس قدر بے خبر قسم کے لوگ ہیں، اور امریکی سفیر سے کہتے ہیں ہمیں کنسیڈر کریں، ہم پر رحم کریں، ہم پر مہربانی کریں، ہمیں وزیر اعظم بنا دیں۔ یہ اس قسم کے لوگ ہیں جنہیں امید ہے کہ آگے جا کر صدر پاکستان بھی بن سکتے ہیں۔ وزیر اعظم تو خیر بن نہیں سکتے، انتخابی قوت ان کے پاس ہے نہیں۔ اس کے بعد مریم نواز شریف نے آج ایک پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم نواز شریف نے کچھ باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ میری ویڈیو بنائی، نیب میں جب میں تھی میری ویڈیو بنائی، مرد اہلکاروں نے رات کے 12 بجے آ کر نیب میں میری ویڈیو بنائی۔ مریم کو چاہیے، اپنی حکومت ہے، نیب کے اہلکاروں کو دھوس دھمکی جس طریقے سے نکلوا سکتی ہیں ویڈیو نکلوائیں اور میڈیا کے سامنے پیش کر دیں۔
مریم وہ ویڈیو پیش نہیں کر سکتی کیونکہ مریم نے نیب میں گرفتار ہونے کے باوجود چوری چھپے ایک آئی فون رکھا ہوا تھا. آئی فون ان کو بھجوایا گیا تھا, ایک پولیس والی نے لا کر دیا تھا, اور وہ پولیس والی جو ہے اس سے مریم بات کرتی تھی, اور مریم کا وہ پیغام رسانی کا کام کرتی تھی. اس پولیس والی کا جو موبائل فون تھا اس میں مریم کا نام سیو تھا گڑیا باجی. جن لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ مریم نے کیا کیا. مریم سے فون نکلوانے کے لیے پہنچے خواتین اہلکاروں کے ساتھ نیب کے آفیسرز. مریم نے فون دینے سے انکار کر دیا, انہوں نے تلاشی لینے کی بات کی, مریم چیزیں چھپاتی رہی, اور اس کے بعد مریم نے فون رکھا تکیے کے نیچے اور تکیے کے اوپر خود بیٹھ گئی کہ نہیں دوں گی. پھر ان سے زبردستی وہ فون لیا گیا تھا. تو مریم کو چاہیے کہ اپنے ابا حضور سے بھی کہیں اور اپنے چچا حضور سے بھی کہیں کہ یہ ویڈیو سامنے آ جائے. گڑیا باجی کی جو حقیقت ہے, اصلیت ہے, وہ سامنے آ جائے گی. اس کے بعد مریم نے ایک اور دعویٰ کیا کہ عمران خان نے جو باتیں کی ہیں اس کا جواب نہیں دیں گی, عمران خان کی باتوں کی اہمیت نہیں, لیکن عمران خان کو سوچنا چاہیے وہ ان کے باپ کی عمر کے ہیں, وہ عمران خان کی بیٹی کی عمر کی ہیں. اور مریم نواز شریف نے جب یہ باتیں کی تو عمران خان کی جو اہلیہ ہیں وہ مریم کی والدہ کی عمر کی ہیں, اور یہ اپنی والدہ کی عمر کی خاتون کو چورنی, پنکی, پیرنی, لٹ کے کھا گئے پاکستان, جادوگرنی, اور یہ تمام باتیں کرتی ہیں کہ منو گوشت جلایا جا رہا ہے بنی گالا کی چھت پہ, یہ بھی کرتی ہیں. اور پھر ان کے چچا بھی کرتے ہیں, اور ان کے چچا نے پاکستان سے باہر بھی کی, انہوں نے بھی کی, اور یہ انتہائی گھٹیا مہم چلاتی ہیں اس خاتون کے بارے میں جس کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کا شوہر ان کے باپ کی عمر کا ہے. اس شوہر کے بارے میں بھی جس کو یہ کہہ رہی ہیں ان کے باپ کی عمر کا ہے. یہ انتہائی غلیظ زبان استعمال کرتی ہیں. لیکن کیا کیجئے, ہمارے ہاں بے شرموں کا, بے حسوں کا, نالائقوں کا, نکموں کا اور جھوٹ بولنے والوں کا ایک ٹولہ ہے جو مذمت کرتے ہیں عمران خان کے بیان کی, اور مریم کے بیان پہ ایسا لگتا ہے نیپال چلے گئے. تو ایسا ایک ٹولہ ہے ہمارے ہاں. یہ ٹولہ جو ہے یہ اپنے ہی کام پہ لگا رہے گا, ان کو یہی آتا ہے, یہ یہی کر سکتے ہیں. اس کے بعد شہباز شریف صاحب, آج ہمارے یہاں صحافیوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ وزیر اعظم 2 گھنٹے گرمی میں بیٹھا کرسی پر, 2 گھنٹے وزیر اعظم عدالت میں گرمی میں بیٹھا. اس وزیر اعظم کے حکم پر عدالت کو قلعہ بنا دیا گیا, جج داخل نہیں ہو سکا. جج کا جو ڈرائیور تھا اس کا گریبان پکڑا گیا پولیس کی جانب سے, اور یہ دھمکی تھی, پیغام تھا کہ ہمارے خلاف مت جانا جج کو. پھر وہاں پر ایف آئی اے کے تحت کیس چل رہا ہے, ایف آئی اے کا باس رانا ثناء اللہ بھی وہاں پر آ گیا, اور پوری طرح سے پورے سسٹم پہ یہ لوگ چڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے. اور اس جگہ پر میں آپ کو مزید بتاؤں ہوا کیا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے وہاں پر پورے اہلکاروں کو جو ہے وہ ایک خوف و ہراس میں مبتلا کیے رکھا. اور اس جگہ شہباز شریف نے عدالت کے اندر کھڑے ہو کر بتایا کہ میں نے اتنے پیسے بچا لیے, این سی اے میں میرے خلاف برطانیہ میں تحقیقات ہوئیں, یہاں تحقیقات ہوئیں, کچھ بھی ثابت نہیں ہوا. تو میں جو ہے وہ انتہائی ایماندار آدمی ہوں, میں نے تنخواہ نہیں لی, 10 سال میں وزیر اعلیٰ رہا, خادم اعلیٰ رہا, میں خدمت کرتا رہا, میں نے تنخواہ نہیں لی. شہباز شریف نے دعویٰ کیا کہ میری جو 10 سال کی تنخواہ ہے وہ بنتی ہے 60 کروڑ روپے, 60 کروڑ. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو 60 کروڑ کا دعویٰ ہے شہباز شریف کا, اس دعوے کے حوالے سے آپ ایک چیز جان لیجیے. جیو نیوز کی خبر ہے, اور جیو نیوز کی یہ خبر ہے 15 مارچ 2019 کی. اعظم ملک نے اس کو فائل کیا ہے, اور یہ خبر ہمیں بتاتی ہے کہ چیف منسٹر کی تنخواہ میں اضافہ کر کے عمران خان کے دنوں میں جو تجویز آئی وہ یہ تھی کہ یہ تنخواہ بڑھا کر دی جائے. 39,000 سے 35,000 یہ تنخواہ ہے, تو اسے 3 لاکھ سے 1,80,000 تک اس کو کر دیا جائے. اب اس میں جو سمچوری الاؤنس ہے وہ 20,000 سے بڑھا کر 50,000 کیا جائے. پرکس اینڈ پریویلیجز آف فارمر چیف منسٹر جو پچھلے ہیں ان کے لیے بھی وہ بھی بڑھا دیے جائیں, اور اس میں 2 SUVs, اور یہ 2500 cc سے کم نہیں ہونی چاہیے, ان کے لیے بتایا گیا. 5 سیکیورٹی گارڈز ہونے چاہیے ہر گاڑی میں, یعنی 10 سیکیورٹی گارڈز ہونے چاہیے ڈرائیور کو نکال کر, تو یہ 11 اہلکار ہو گئے. 1 پرسنل سیکرٹری اور 2 جونیئر کلرکس جو ہیں یہ بھی اس میں شامل کیے جائیں. ایک 1300 cc کی کار بمبئی ڈرائیور یہ شامل کی جائے. 10,000 ٹیلی فون الاؤنس ہو, اور ایک گورنمنٹ کی طرف سے مینٹینڈ ریزیڈنس ہو ایڈوکیٹ اسٹینڈرڈ کی لاہور میں. اس صورت میں اگر اپنا گھر نہ ہو, یہ چیزیں طے کی گئی تھیں. اور شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی تنخواہ 60 کروڑ تھی. عمران خان کے دنوں میں تجویز کے مطابق یہ ہوا نہیں تھا, تجویز کے مطابق تنخواہ جو ہے وہ 3 لاکھ کی گئی تھی. اس سے پہلے 35,000 روپے تنخواہ تھی.
تو میاں صاحب 35,000 روپے کی بنیادی تنخواہ کے ساتھ اگر آپ نے یہ پیسے نہیں لیے تو میں دوسری بات پر بھی آؤں گا، لیکن آپ کی تنخواہ 1 سال کی کل بنتی ہے 4,10,15,000 روپے، اور 10 برسوں کی یہ تنخواہ بن جاتی ہے 48 لاکھ روپے، جسے آپ 60 کروڑ کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ 1 کروڑ پہ نہیں پہنچتی۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے میاں شہباز شریف صاحب کہ آپ نے اپنے درجن بھر کے قریب آفیسز بنا رکھے تھے اور ان سب کا خرچہ سرکار اٹھا رہی تھی، تو آپ قومی خزانے پر جو بوجھ ڈال رہے تھے وہ اس تنخواہ سے کہیں بہتر تھا۔ اسی لیے لوگوں نے کہا تھا کہ تنخواہ لے لیں، بے ایمانی چھوڑ دیں۔ اب بھی یہ کہا گیا کہ وہ وزیر اعظم کی تنخواہ نہیں لیں گے، تو لوگوں نے کہا تنخواہ لے لیں، تنخواہ بڑھا بھی لیں، لیکن آپ لوگ بے ایمانی نہ کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اب کی بار بھی انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایف آئی اے پہ پوری طرح سے اثر انداز ہوئے اور پھر عدالت کو بیچ میں آنا پڑا، لیکن اب بھی ان کا اس ایف آئی اے کے تحت، جس میں رانا ثناء اللہ اس کے باس ہیں اور ان کی حکومت ہے، بگڑے گا کچھ بھی نہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں۔